سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جذباتی رومانوی کہانی جس کا نام ہے عداوت۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہی اس سے گھر میں بیٹھا نہیں گیا تھا۔ نیہا کا سامان سنبھالنے کے لیے آنا واضح کر رہا تھا کہ وہ اب سبحان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے دل کو جیسے کوئی کند آری سے کاٹ رہا تھا۔ نیہا کے چہرے پر چھایا حزن و ملال بھی اسے غمزدہ کر رہا تھا۔ اس نے حسرت سے سوچا، کاش میں اسے تسلی دے سکتا، کاش میں اس کے کسی کام آ سکتا، کاش میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور رونق واپس لا سکتا۔ وہ بے خیالی میں چلتا ہوا ڈبل کیبن کے قریب پہنچ گیا تھا اور پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اسے کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جس پر سر ٹیک کر وہ چند آنسو بہا سکتا، اور اس کے لیے احمد سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک رہا تھا۔ اسے پہچانتے ہی چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار وہاں آ چکا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل کر کے روکتے ہوئے وہ احمد کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے کمرے کے دروازے کو آہستہ سے کھٹکھٹا کر وہ اس کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے کھڑا ہو گیا تھا، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے صوفے پر ٹک گیا۔ ابھی تک پریشان ہو یار؟ دیکھو، انہوں نے ایک دن تو جانا تھا، جیسے ہم سب نے بھی جانا ہے۔ ایک بات پوچھوں احمد؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مستفسر ہوا۔ میرا خیال ہے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ احمد ہنسا۔ میرا خیال ہے یہ سوال کر کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ دادا جان کی موت نے تمہیں ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب کیا ہے کہ تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا میری کوئی بات تم سے پوشیدہ بھی ہے؟ احمد ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اس نے سینے میں موجود راز اگلا۔ کس کے بغیر؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے بغیر جو میری بیوی ہے۔ اس کی حالت رو دینے والی تھی۔ کیا؟ احمد حیرانی سے چلایا۔ کیا اول پھول بک رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ہاں، میں ہوش میں ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ مجھے بہت پیاری لگنے لگی ہے، اتنی کہ بتا نہیں سکتا۔ بہت زیادہ عزیز، بہت زیادہ اپنی اپنی۔ اگر مجھے وہ نہ ملی تو شاید میں خود کو کہیں کھو دوں۔ تو وہ تمہاری بیوی ہی تو ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا یار، ہم دونوں بس نام کے میاں بیوی تھے۔ سبحان، تمہاری باتیں میرے سر سے کافی اونچی گزر رہی ہیں، احمد زچ ہوتے ہوئے بولا۔ جواباً سبحان نے ساری تفصیل اس کے سامنے دہرا دی۔ اور یہ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ شکوہ کنا ہوا۔ امی جان نے منع کر دیا تھا، اور پھر دادا جان کے بارے میں یہ اندازہ کب تھا کہ وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اور اس نفرت نے محبت کا روپ کیسے دھارا؟ مجھے نہیں معلوم۔ صوبان نے بے بسی سے سر ہلایا۔ میں نے تمہیں دیوسائی پارک میں پھنس جانے کا واقعہ سنایا تھا نا؟ احمد کے اسبات میں سر ہلانے پر اس نے بات جاری رکھی۔ بس وہیں اسے پریشانی کی حالت میں دیکھ کر میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہوئی، اور پھر مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کیسے وہ میرے دل کی انتہائی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ کیا اسے تمہاری حالت کا پتہ ہے؟ نہیں، صوبان نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے بتا کر میں اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہتا۔ جانتے تو ہو وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ ماضی کو نہیں بھلانا چاہتی۔ بس میں نے دیوسائی میں اس کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا، اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ اب اس نے میری ذات کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنانا چھوڑ دیا۔ تو پھر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ تمہارے گھریلو تعلقات اس نہج پر ہیں کہ والد کی وفات بھی دونوں بھائیوں کے درمیان حائل نفرت کی خلیج کو پاٹنے میں ناکام رہی، اور پھر اور کون سی کرامت انہیں جوڑ سکتی ہے؟ نیہا تم سے یوں بھی نفرت کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود کو طلاق دینے کا حق بھی نیہا کو حاصل ہے۔ بلکہ مجھے تو شک ہے وہ اب تک اپنا حق استعمال کر چکی ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے مطلع ضرور کرتی۔ صبان کے ہونٹوں سے کھوکھلی آواز برآمد ہوئی۔ ضرورت ہی کیا ہے اسے؟ تمہارا گھر چھوڑ کر وہ جا چکی ہے، اور بتانا اور کیا ہوتا ہے۔ میں تم سے کسی بہتر مشورے کی امید لے کر آیا تھا۔
تم نے تو میری امیدوں پر ہی پانی پھیرنا شروع کر دیا۔ سبان کی یاسیت بھری آواز احمر کو اداس کر گئی تھی۔ میری جان، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں تو بس یہی مشورہ دوں گا کہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اور یقیناً اس کوشش میں ارم تمہارے بہت کام آئے گی۔ نیہا نہیں تو کوئی بھی نہیں، اس نے حتمی انداز میں سر ہلایا۔ اب ایسا بھی کیا پاگل پن ہے؟ یہ وہی نیہا تو ہے جو تحت فلک میں تمہیں سب سے زیادہ ناپسند تھی۔ سچ کہا، اب وہی نیہا مجھے زیر آسمان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم احمد نے گہرا سانس لیا۔ آنٹی اور انکل کے ذریعے نیہا کے والدین تک یہ بات پہنچاؤ کہ تم یہ شادی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اس زمن میں سب سے بڑا بہانہ یہ گھڑو کہ یہ دادا جان کی آخری خواہش تھی۔ ارے زندہ باد! صوبان خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ میرے خیال میں یہ بہانہ کچھ نہ کچھ کام دے سکتا ہے۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر کچھ رونق تو نظر آئی۔ اب یہ بتاؤ کہ چائے چلے گی یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، اب میں چلوں گا۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی یہاں کچھ کھانے پینے کے لیے مجھے تمہارے استفسار کی ضرورت نہیں۔ صحیح کہا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو میں تمہیں گاڑی تک چھوڑاؤں۔ شاہینہ بیگم نیہا کے کمرے میں شدت سے ان کی منتظر بیٹھی تھی۔ سارے زیورات دیکھ بھال کے لے آئی ہو نا؟ وہ اقرا کے ہاتھ سے زیورات کا بیگ لے کر اندر جھانکنے لگی۔ جی امی۔ اقرا نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ نیہا اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، صبح رحمت کو بھیج کر باقی کا سامان منگوا لینا۔ امی، تائی جان کہہ رہی تھی کہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ملازم کے ہاتھوں سارا سامان بھجوا دیں گی۔ چلو جان چھوٹی، یوں بھی مجھے اپنے گھر کا ملازم بھی وہاں بھیجنا گوارا نہیں۔ شاہینہ بیگم نے منہ بنایا۔ میں سونے جا رہی ہوں امی، اقرا ماں کو کہہ کر باہر نکل گئی۔ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ کیا صبح وکیل کو بلوا لوں؟ شاہینہ نیہا کو مخاطب ہوئی تھی۔ کس سلسلے میں ماں جی؟ طلاق کے سلسلے میں، اور کس سلسلے میں؟ تم وکیل کے سامنے خود کو طلاق دے دینا، کاغذی کاروائی وہ ان کے گھر خود بھجواتا رہے گا۔ امی جان فی الحال رہنے دیں، نیہا تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب رہنے دیں؟ مجھ سے 1 منٹ برداشت نہیں ہو رہا اور تم کہہ رہی ہو کہ فی الحال رہنے دو؟ ماں جی، کیا میری زندگی تماشا ہے؟ جب چاہا شادی کر لی، جب چاہا طلاق دلوا لی۔ ایسا تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ شاہینہ بیگم ششدر ہو کر رہ گئی تھی اور اسے گھورنے لگیں۔ میری سمجھ میں تمہارا غصہ نہیں آیا؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو ایسا کہہ رہی ہوں نا۔ میں دادا جان کی آخری خواہش کو کیسے پاؤں کی ٹھوکر میں اڑا دوں؟ نیہا کو فائر کرنے کے لیے دادا جان کا کندھا استعمال کرنے کا خیال آیا۔ ان کی زندگی میں تو تمہارے خیالات کچھ اور تھے، تو اس وقت آپ میرا ساتھ دیتی نا؟ شاہینہ بیگم صاف گوئی سے بولی۔ اس وقت میرے بس میں نہیں تھا، اور ابھی میرے بس میں نہیں ہے۔ میں اپنے مرے ہوئے دادا جان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور یہ لڑکی باولی ہوئی ہے کیا؟ صبح میں وکیل کو بلاؤں گی اور اس کے سامنے میں کوئی بکواس سننا نہیں چاہتی۔ شاہینہ بیگم غصے سے تنتناتی اس کی خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس نے اقرا کا مشورہ مان کر اچھا کیا تھا۔ اب اس کے والدین جتنا بھی اس پر زور دیتے، وہ اس سے عمل نہیں کروا سکتے تھے، بلکہ اب تو بات اس کے ہاتھوں سے بھی نکل گئی تھی، اور ایسا ہونا اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ لیکن صوبان کی کیا مرضی ہوگی؟ اچانک ایک اذیت ناک سوال اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا وہ اپنے والدین کی مخالفت ایک ایسی لڑکی کے لیے مول لے سکے گا جسے وہ ناپسند کرتا ہے؟ ایسا تو کوئی احمق ہی کر سکتا تھا۔ کسی سمجھدار سے یہ توقع ابز تھی۔ ہزاروں اندیشے دل میں چھپائے لیے وہ لیٹ گئی۔ اس مسئلے کا کوئی حل اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار تو اس کے جی میں آیا کہ وہ صوبان کو کال کر کے اس سے پوچھ لے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور نہیں تو وہ اسے اچھے اچھے کھانے تو بنا کر کھلا سکتی تھی نا۔ موبائل فون میں صوبان کا نمبر سامنے سکرین پر لانے کے بعد بھی وہ اسے ڈائل کرنے کی جرت نہ کر سکی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں ڈرائنگ روم میں اپنی منتظر نظر آئی۔ کہاں گئے تھے بیٹے؟ اسے دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ احمر کے پاس بیٹھا تھا۔ تم سے ایک بات پوچھنا تھی بیٹا۔ جی ماں جی، وہ سعادت مندی سے بولا۔ یہاں نہیں، اپنے کمرے میں چلو، فرخندہ بیگم نے کہا، اور وہ سر ہلاتا ہوا اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ جی ماں جی، حکم کریں۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ آج اکرام الحق کی دونوں بیٹیاں آئی تھیں نیہا کا سامان پیک کرنے۔ فرخندہ نے انجانے میں اس کے زخموں کو کریدا، تو اس کے منہ سے فقط اتنا نکل سکا تھا، بیٹا
تم جانتے ہو خود کو طلاق دینے کا حق اس لڑکی کے پاس موجود ہے؟ جانتا ہوں۔ بس بیٹا، اس سے پہلے کہ وہ طلاق کے کاغذات ہمارے گھر بھجوا کر ہماری توہین کریں، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے طلاق لکھ کر بھیج دو۔ اس بارے میں فی الحال میں نے نہیں سوچا۔ اس نے وقتی طور پر اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہی۔ بیٹا، میں نے اور تمہارے والد نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا رشتہ اشتفیلہ سے کر دیں۔ بہت اچھی، خوبصورت اور پیاری بچی ہے۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کہیں آپ نے انکل یا اشتی سے اس بارے میں بات تو نہیں کی؟ فی الحال تو نہیں کی، مگر صبح تمہارے ابو کا ارادہ ہے کہ شہباز بھائی کا اندیا لے گا۔ ایسا سوچنا بھی مت امی جان۔ اشتی میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ گو آپ کہیں گی کہ منہ بولا رشتہ ہے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو حقیقی بہن بھائی کی طرح سمجھتے ہیں۔ اس کا کوئی حقیقی بھائی نہیں ہے، اور اسی طرح میں بھی بہن کے رشتے سے تہیے دامن ہوں۔ خدا کے واسطے دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ بیویاں مجھے کئی مل جائیں گی، ایسی مخلص بہن کہاں سے لاؤں گا؟ مگر بیٹا، کوئی اگر مگر نہیں ماں جی۔ فی الحال میں نیہا کو طلاق نہیں دے رہا۔ اگر وہ خود کو طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کی مرضی۔ میں اپنے مرے ہوئے دادا جان کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سٹھیا تو نہیں گیا ہے لڑکے؟ اس بار فرخندہ بیگم کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ میں ہوش و حواس میں ہوں ماں جی۔ اس شادی میں آپ کی اور ابو جان کی مرضی کا گہرا عمل دخل تھا۔ اس کی ماں بپھر کر بولی، ہم دونوں کو یہ شادی قبول نہیں تھی اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ مجھ پر زور دینے والے آپ دونوں تھے، اور یاد ہے نا آپ نے کیا کہا تھا کہ لڑکی کی شکل و صورت تو دلکش ہے، اور خوش قسمتی سے اس کی شکل و صورت اب بھی ویسی ہی ہے۔ فرخندہ بیگم ترکی با ترکی بولی، اور تم نے کیا کہا تھا؟ زندگی گزارنے کے لیے شکل و صورت کافی نہیں ہوتی، اخلاق دیکھا جاتا ہے۔ ماں جی، کیا چند دنوں کے لیے یہ موضوع ٹالا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ کل تمہیں ہر حال میں طلاق دینا پڑے گی، اور یاد رکھنا، میں شاہینہ کی بیٹی کو اس گھر میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ آج بھی وہ میری لا علمی میں اندر گھس آئی تھی۔ فرخندہ بیگم حتمی لہجے میں کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ تو ماں جی آپ بھی سن لیں۔ وہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میں خود سے کبھی بھی نیہا کو طلاق نہیں دوں گا۔ بیٹا، تم ایسے تو نہیں تھے؟ کہیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں کیا، یا کوئی تعویذ وغیرہ پلائے ہیں اس جادوگرنی نے؟ ماں جی، پڑھی لکھی ہو کر جاہلوں کی تائید نہ کریں۔ مجھے تمہارے ابو سے بات کرنا پڑے گی۔ فرخندہ غصے میں کہتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی، اور وہ ڈھیر ساری پریشانی کا بوجھ لیے لیٹ گیا۔ اپنے والدین کو تو وہ رو دھو کر منا سکتا تھا، یا اگر نہ مانتے تو بغاوت بھی کر سکتا تھا کہ اپنی مرضی کی شادی کرنا اس کا شرعی حق تھا، اور یوں بھی اس شادی میں ابو جان کے بھی ابو جان کی مرضی شامل تھی۔ لیکن نیہا کے گھر والوں اور نیہا کا مسئلہ لا حل تھا۔ دادا جان کی وفات کو تیسرا دن تھا۔ صبح کے وقت ان کے گھر میں قیام کیے ہوئے رشتہ دار واپس لوٹ گئے۔ اس کی خالہ بھی اپنے بیٹے کو ساتھ لیے گھر چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد زاہد نے نیہا کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اقرا کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود اس نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ طبیعت مزمحل ہونے کے ساتھ اس کے سر میں بھی سخت درد ہو رہا تھا۔ رات بھر وہ سو نہیں پائی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صوبان کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مردوں سے الرجک رہنے والی کو محبت بھی ہوئی تھی تو کس سے، کہ جس کے سامنے اظہار کرنا بھی ناممکن تھا۔ 9-10 بجے اس کی ماں نے آ کر دوبارہ وہی بات دہرائی۔ وہ ہمت مجتمع کر کے بولی، امی جان، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ اب میرے پاس یہ حق باقی نہیں رہا۔ کیا مطلب باقی نہیں رہا؟ شاہینہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، یہ حق میں نے صوبان کو واپس تفویض کر دیا تھا۔ کب اور کیوں؟ کیونکہ میں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ پہلے نادانی میں جو کچھ کہتی آئی ہوں وہ غلط تھا۔ شریف لڑکیوں کی ڈولی جس گھر میں جاتی ہے، وہاں سے وہ جنازے کی صورت ہی باہر آتی ہیں۔ مگر تم تو پہلے آئی ہوئی ہو، سارے سامان کے ساتھ۔ اپنے والدین کے گھر عارضی طور پر آنا منع تو نہیں۔ میں یہاں صرف اپنے شوہر کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں۔ شوہر؟ شاہینہ نے زہر خان لہجے میں کہا، شوہر ایسے ہوتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، مجھے تو میرے والدین نے اس کے حوالے کیا ہے۔ طنز کر رہی ہو؟ آپ خود موقع دے رہی ہیں۔ صوبان کی محبت نے اس کو ماں کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ مرو، خود ہی بھگتو گی، اور تمہارے شوہر میں مجھے اتنی غیرت نظر نہیں آتی کہ تمہاری وجہ سے گھر والوں کا سامنا بھی کر سکے۔ دیکھ لینا، کل پرسوں تک وہ طلاق کے کاغذات تمہارے منہ پر مار جائیں گے۔ اس وقت پوچھوں گی شوہر کی زوجہ محترمہ سے،
طنزیہ لہجے میں کہتی وہ پاؤں پٹکتی ہوئی نیہا کی خوابگاہ سے نکل گئی۔ اس کی بات میں نیہا کو سر منہ شک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دل میں ہلکی سی جوت جگائے صوبان کی منتظر تھی۔ ناشتے کی میز پر شہباز شاہ نے اعلان کیا کہ وہ شام 4 بجے کی فلائٹ سے واپس گلگت لوٹ رہے ہیں۔ انکل، چند دن تو مزید رہتے، صوبان ملتجی ہوا۔ پھر کبھی صحیح بیٹا، فی الحال چند ضروری کام ادھورے چھوڑ آیا ہوں۔ تو میری بہن کو یہیں چھوڑ جاتے، صوبان نے اشتی کی سفارش کی، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ایسا کرنے کو کہہ رہی تھی۔ نہیں، اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ پاپا 2-3 دن اور، اشتفیلہ نے منہ بسورا۔ ضد نہیں کرتے، آج کا دن ہے، اپنے بھائی کے ساتھ لاہور گھوم پھر لو۔ شہباز شاہ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے مشورہ بھی دے دیا۔ بھائی جان، 2-3 دن کی تو بات تھی، فرخندہ نے بھی اشتفیلہ کی سفارش کر دی۔ ہم پھر آئیں گے بہن جی، اپنا ہی گھر ہے، بلکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اشتی کے امتحانات کے بعد میں اسے خود یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ صحیح تو کہہ رہا ہے شہباز بھائی، احسان الحق نے اس کی طرفداری کی، اور یوں بھی گھر میں ماتم کے ہنگامے ہیں، اپنی پیاری سی بیٹی کے لیے ہم کوئی فنکشن وغیرہ بھی ارینج نہیں کر سکتے۔ احسان الحق کی بات پر تمام نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ ناشتے کے بعد اشتفیلہ صوبان کے سر ہو گئی کہ وہ اسے لاہور گھما لائے۔ 2 بجے تک صوبان اسے لاہور کے مشہور مقامات دکھاتا رہا۔ اس دوران وہ اسے مارکیٹ بھی لے گیا اور اچھی خاصی شاپنگ بھی کروا دی۔ گھر لوٹتے ہوئے وہ جیسے ہی گیٹ کے سامنے پہنچا، صوبان کو نیہا اپنے گھر سے باہر آتی دکھائی دی۔ صوبان کی ساری حسیات آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں۔ دشمن جاں کا یوں اچانک دیدار ہو جانا ہفتے اقلیم ملنے سے بڑھ کر تھا۔ بھیا، میں نیہا باجی کو مل لوں؟ اشتفیلہ نے بھی نیہا کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں مل لو۔ صوبان نے گاڑی اپنے گیٹ کے سامنے روک دی۔ اشتفیلہ گاڑی سے اتر کر نیہا کی جانب بڑھ گئی، جو ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی اپنی جگہ پر جیسے جم گئی تھی۔ السلام علیکم باجی، اشتفیلہ نے اس کے قریب جا کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، نیہا کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا تھا۔ باجی، آج ہم نے واپس لوٹنا ہے، میں آپ کے گھر الوداعی ملاقات کے لیے آنے والی تھی، لیکن آپ شاید کہیں جا رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا ابھی جانے کی اجازت لے لوں۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ نیہا نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ کنکھیوں سے وہ گاڑی میں بیٹھے صوبان ہی کو دیکھ رہی تھی، جو اسی طرف متوجہ تھا۔ بس گھومنے گئے تھے، تھوڑی شاپنگ کی ہے اور واپس لوٹ آئے ہیں۔ انکل کو میرا سلام کہہ دینا، اور معذرت بھی کر دینا کہ میں انہیں وقت نہیں دے پائی۔ اصل میں دوسرا دن ہے، میری طبیعت ناساز ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشتفیلہ سے الوداعی مصافحہ کیا اور واپس گھر کی طرف مڑ گئی۔ وہ تازہ ہوا میں سانس لینے نکلی تھی، دل میں ڈھیر ساری گھٹن لیے اپنے کمرے کو لوٹ گئی۔ اشتفیلہ بھی واپس چل پڑی۔ کیا کہہ رہی تھی تمہاری نک چڑی بھابھی؟ صوبان نے بظاہر بے پرواہی سے پوچھا، مگر اس کا انگ انگ اشتفیلہ کے جواب کا منتظر تھا۔ کچھ نہیں بھیا، بس معذرت کر رہی تھی کہ وہ پاپا کو ملنے نہیں آ سکی، اور یہ کہ اس کی طبیعت ناساز ہے۔ کیا ہوا اس کی طبیعت کو؟ صوبان اپنی گھبراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت میں نے بھی محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ کل اس کے ہاں تعزیت کے لیے گئی تھی، اتنا روکھا پھیکا رویہ اور لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی، گویا اس کی سوکن ہی تو ہوں۔ بدتمیزی نہیں کرتے اشتی، صوبان نے اسے ڈانٹا۔ بدتمیزی کب کی ہے بھیا؟ وہ روحانسی ہونے لگی۔ آپ بھی نہ بس چھوٹی بہن ہی پر روب جھاڑتے رہنا۔ اور چلیں، اب کیا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ آخری بات اس نے ہنستے ہوئے کہی تھی۔ صوبان نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چوکیدار کافی دیر سے گیٹ کھولے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ شہباز شاہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے وہ خود گیا تھا۔ لاؤنج میں فلائٹ کا انتظار کرتے ہوئے جب اشتفیلہ واش روم کی طرف گئی تھی، شہباز شاہ صوبان کو مخاطب ہوا۔ بیٹا، تمہارے دادا میرے محسن اور بہت پیارے دوست تھے۔ انہوں نے مجھے نیہا اور تمہاری شادی کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ میں تفصیل میں جائے بغیر اتنی التجا کروں گا کہ نیہا بیٹی کو گھر واپس لانے کی کوشش ضرور کرنا۔ وہ اتنی بری نہیں جتنی لگتی ہے۔ اس کا دل بہت اچھا ہے، بس اس میں ایک ہی خامی ہے کہ اسے لحاظ رکھنا نہیں آتا، اور جو وہ محسوس کرتی ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح، اپنے منہ سے اگل دیتی ہے۔ انکل، کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ حکم کیا کریں۔ میں نے کبھی آپ کو دادا جان سے کم اہمیت نہیں دی، اور فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میرا رشتہ نیہا سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ میں کئی بار تمہاری اور اشتفیلہ کی گفتگو چھپ کر سن چکا ہوں، اور ایسا کرنا میرا حق بنتا تھا بیٹا، کہ میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں،
اور آج مجھے اس بات پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اشتفیلہ کی بھائی کی خواہش جو میں پوری نہ کر سکا، وہ اللہ پاک نے تمہاری شکل میں اس کے حوالے کر دی۔ شکریہ انکل، اشتی میری چھوٹی بہن ہی تو ہے، میں بھی تو اس رشتے کے لیے ترسا ہوا تھا۔ ایک اور بات بتاؤں؟ شہباز شاہ کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ جی انکل، ضرور۔ وہ پر اشتیاق نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ نیہا بیٹی تمہیں بہت زیادہ چاہتی ہے، شہباز شاہ نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ کیسے انکل؟ صوبان کی سانس اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے بیٹا۔ انکل، ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ چلو دیکھتے ہیں۔ شہباز شاہ نے مسکرا کر بات ختم کر دی کہ اشتفیلہ ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ وہ ان سے الوداعی مصافحہ کر کے واپس مڑ گیا۔ جاتے جاتے اشتفیلہ نے اس سے اگلی گرمیوں میں گلگت آنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا؟ ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا؟ اور پھر اقرا کے آنے پر اس نے جلدی جلدی آنسو پونچھ لیے، لیکن آنکھوں کی سرخی چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ باجی، کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو؟ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ کسے دھوکہ دے رہی ہو، خود کو یا مجھے؟ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ امی جان مجھے اپنے بھانجے کے ساتھ نتھی کرنا چاہتی ہیں، ابو جان بھی اپنے دشمن بھائی کے گھر بھیجنے پر تیار نہیں، ساس سسر میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں، اور جس کی محبت میں مجھ سے کھانا پینا چھوٹ گیا ہے، وہ نت نئی محبوباؤں کے ساتھ شاپنگ کرتا پھر رہا ہے۔ پریشان کیوں ہوتی ہو باجی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا ٹھیک؟ ایک صوبان ہی میرا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، مگر میرا دشمن نمبر ایک تو وہی ہے۔ اس نے اپنی توجہ کے تعویذ پلا پلا کر میرا یہ حال کر دیا ہے کہ اب اس کے بغیر صرف موت ہی نظر آتی ہے۔ آپ اس سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کر لیتی؟ نہیں کر سکتی نا، وہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اندھے کے سامنے رونا آنسوؤں کا ضیاء ہے۔ اور آتے وقت میں طلاق کی اجازت اسے واپس تفویض کر کے تو آئی تھی، اس سے زیادہ میں کیا اظہار کر سکتی ہوں؟ کیا وہ بچہ ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کر لیتی ہوں۔ اقرا نے پیشکش کی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اور جاؤ میرے لیے ایک کپ کافی بنا کر لے آؤ۔ نیہا نے اسے سختی سے جھڑک دیا تھا۔ وہ اسے بھیج کر اپنا ڈرامہ نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ ابھی تک اسے اپنی تحریر اس کے لیے چھوڑنے والی توہین ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اقرا نیا ڈرامہ کرنے پر تلی تھی۔ اقرا برے برے منہ بناتی اٹھ گئی۔ ماں بھی اس سے منہ پھلائے پھر رہی تھی۔ اس نے اکرام کو بھی بیٹی کے باغیانہ خیالات سے آگاہ کر دیا تھا، جس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت اکرام نے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی پر خواہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دادا جان کی موت کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، اور جلد یا بدیر اسے صوبان نے خود طلاق بھجوا دینی تھی۔ پھر یوں ہی اپنی توانائی ضائع کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ صبح سے اس نے 2 کپ چائے کے علاوہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اقرا کافی کے ساتھ بسکٹ کا ایک رول بھی لیتی آئی تھی۔ تون اور کراہن اس نے چند بسکٹ زہر مار کر لیے تھے۔ رات کو اقرا نے زبردستی اسے چاول کھلانے کی کوشش کی، لیکن وہ 2-3 چمچ سے زیادہ نہیں کھا سکی تھی۔ کھانے کے بعد اقرا نے اسے دودھ کے گلاس میں خواب آور دوائی ملا کر پلا دی، تاکہ وہ رات کو تو آرام سے سو سکے، اور پھر وہ اس کے سو جانے تک وہیں بیٹھ کر کتاب پڑھتی رہی۔ اپنی باجی اسے بہت عزیز تھی۔ اس کے سوگوار چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ایک فیصلے پر پہنچی اور اپنی باجی کا موبائل اٹھا کر صوبان کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ نمبر نوٹ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنے موبائل فون سے صوبان کو کال کرنے لگی۔ موبائل فون کی گھنٹی سن کر وہ اپنے خیالات سے چونکا اور تپائی پر رکھا فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ انجان نمبر کی کال وہ کم ہی ریسیو کیا کرتا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے موبائل فون واپس تپائی پر رکھ دیا۔ گھنٹی دوبارہ بجنے لگی تھی۔ بادل نخواستہ اس نے اٹینڈنگ بٹن پریس کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسوانی آواز سن کر وہ چونک گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے تعارف کروا کے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ صوبان بھائی، میں اقرا بات کر رہی ہوں۔ ہاں گڑیا، بولو، اس نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کی جان حیات کی چھوٹی بہن تھی۔ بھائی جان، کل آپ مجھے 8 بجے میرے اسکول سے پک کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خیر تو ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ جی بھائی جان، خیر ہے، بس آپ سے ایک معاملے میں مشورہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے گڑیا، تم اپنے اسکول کا نام بتاؤ۔ جواباً اقرا نے اپنے اسکول کا نام بتا کر اس سے اجازت لیتے ہوئے کال بند کر دی۔
اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اقرا نے اسے نیہا کے سلسلے ہی میں کوئی بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کیا پیغام لانا تھا۔ اگر طلاق لینے کی بات ہوتی تو نیہا خود بھی اس سے بات کر سکتی تھی، یا اس کے والد صاحب بھی یہ کام اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے تھے۔ ایک بچی کو ایسے کام کے لیے کس نے بھیجنا تھا؟ سب سے بڑھ کر اقرا نے اسے اپنے اسکول سے پک کرنے کو کہا تھا۔ گویا وہ اپنے بڑوں سے چھپ کر اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ساری رات وہ اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا، اور پھر صبح اس سے 8 بجے کا انتظار نہیں ہوا تھا تو وہ 7 بجے ہی مطلوبہ اسکول کے سامنے پہنچ گیا۔ اقرا ڈرائیور کے ساتھ 7:45 وہاں پہنچی تھی۔ اپنی کار کے واپس جانے تک وہ وہیں کھڑی رہی۔ جو ہی کار اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوئی، اس نے دائیں بائیں دیکھ کر گویا کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں کھڑی رہ کر وہ صبحان کا انتظار کر سکتی۔ اسکول کے اندر جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اس نے آواز دی، اقرا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی طرف چل پڑی۔ آپ تو مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے بھیا، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ صوبان بھی اس کی باجی کو چاہتا تھا، اور اس سے پہلے پہنچ کر صوبان نے یہ ثبوت اسے فراہم کر دیا تھا۔ بیٹھو۔ صوبان نے اس کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا، اور وہ شکریہ کرتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ صوبان گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاں گڑیا، آپ بتاؤ، وہ بے تابی سے مستفسر ہوا۔ اس وقت اس کی کیفیات ایسی تھیں گویا پھانسی کے مجرم کے سامنے اس کی معافی کی درخواست کا فیصلہ آنے والا ہو۔ بھیا، کوئی چائے پانی کا پوچھو، ایسی چلتی حالت میں کیا بتاؤں؟ اقرا شرارت سے ہنسی۔ گڑیا، کھانا کیا، میں تمہیں ڈھیر ساری شاپنگ کروا کر بھیجوں گا، بس مجھے خوشخبری سنا دو۔ صوبان کا انداز ایسا تھا گویا سب کچھ اقرا ہی کے تو ہاتھ میں تھا۔ کیا آپ کو باجی کی تحریر نہیں ملی تھی؟ اقرا نے پوچھا۔ کیسی تحریر؟ جس دن ہم باجی کا سامان پیک کرنے آئی تھیں اسی دن باجی نے طلاق کا حق آپ کو واپس تفویض کر دیا تھا، اور یہ تحریر اس نے لکھ کر آپ کے تکیے کے اوپر رکھ دی تھی۔ مگر مجھے تو وہ نہیں ملی، صوبان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ شاید امی جان کے ہاتھ لگ گئی ہو، اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ بلکہ امی جان ہی کے ہاتھ لگی ہوگی، اور اس نے مجھ سے وہ کاغذ چھپا لیا۔ بھیا، وہ آپ کے بنا جی نہیں پائے گی، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ کل وہ امی جان سے بھی جھگڑ پڑی کہ وہ اسے آپ سے طلاق لینے پر اکسا رہی تھی۔ امی جان باجی کی شادی زاہد سے کرنا چاہتی ہیں، اور باجی آپ کے علاوہ کسی کا نام سننے پر تیار نہیں۔ صوبان نے بے ساختہ بریک پر دباؤ ڈالتے ہوئے گاڑی روک دی۔ اس کا جسم ایک انجانے جذبے سے کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ اقرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے جذب کے عالم میں پوچھا، گڑیا، کیا کہہ رہی ہو؟ پھر کہو، کہیں میری سماعتیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں بھیا، یہ سچ ہے، اقرا مطمئن انداز میں مسکرائی۔ باجی آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہے، اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بس دکھی ہے تو اس بات پر کہ آپ اس گلگت والی لڑکی کو اہمیت دے رہے ہیں، اور پتہ ہے اس دن جب ہم آپ کے گھر گئی تھیں اسی وقت تائی جان تایا جان کو گلگت والے انکل سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے پر اکسا رہی تھیں، اور یہ ساری گفتگو باجی نے سن لی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے قدموں پر کھڑی رہ پائی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے اب تک ڈھنگ سے کھایا پیا نہیں۔ گڑیا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ پاک کی قسم، میں تو اس غلط فہمی میں تھا کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور کھانا تو آج کل مجھ سے بھی نہیں کھایا جاتا۔ اچھا ایسا ہے، آج رات کو 10 بجے میں آپ کی منتظر رہوں گی۔ آپ دونوں مل کر ہی اپنی غلط فہمیاں دور کر دینا۔ پتہ نہیں کب 10 بجیں گے، صوبان نے منہ بنا کر کہا۔ دعائیں مانگ مانگ کر تو 8 بجوائے ہیں۔ اقرا بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ بھیا، سچ کہوں تو مجھے پہلے سے شک تھا کہ آپ نیہا باجی کی محبت کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اسے اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں۔ پتہ ہے گڑیا، وہ میرے دل پر کب قابض ہوئی؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولنے لگا۔ جب ہم برف زار میں پھنسے اور میں نے اس کا عاجزانہ رویہ دیکھا، اس وقت مجھے لگا کہ اس دنیا میں اس سے کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں۔ وہاں ہم ایسی صورتحال میں پھنس گئے تھے کہ کیا بتاؤں۔ وہ اسے دیوسائی پارک میں پیش آنے والے واقعات بتانے لگا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہوتے وہ ایک مشہور ہوٹل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ میری گڑیا بہن کیا کھائے گی؟ صوبان نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آئس کریم، وہ بے تکلفی سے بولی۔ یہ ساری بہنوں کو آئس کریم کیوں اچھی لگتی ہے؟ اور کون سی بہن بنائی ہوئی ہے بھیا؟ اقرا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اشتفیلہ میری چھوٹی بہن ہی تو ہے، جسے تمہاری باجی جی نے بدگمانی سے میری محبوبہ کے درجے پر فائز کیا ہوا ہے۔ ان کی یہ بدگمانی آپ خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آئس کریم کھا کر وہ باہر نکلے۔ صوبان نے کہا،
میرا خیال ہے مارکیٹ چلتے ہیں، آج میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کا تم اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ نہیں بھیا، آج نہیں، کسی دن آپ کے اور باجی کے ساتھ اکٹھے آؤں گی، اس دن آپ کی آفر بھی کیش کرواؤں گی اور باجی کا اکاؤنٹ بھی خالی کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، جب میری گڑیا کہے گی میں اسے شاپنگ کے لیے لے آؤں گا۔ آپ مجھے اسکول کے سامنے اتار دیں، میں ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی اور یاد سے 10 بجے میں منتظر رہوں گی۔ اپنا مقدمہ اچھے سے تیار کر کے آنا، باجی سخت تپی ہوئی ہے آپ پر، اگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتی تو جانے کب کا آپ کو شوٹ کر چکی ہوتی۔ اب ڈراؤ تو نہیں نا گڑیا، میں پہلے بھی تمہاری باجی سے ڈرتا ہوں، تم میرا حوصلہ کم کر رہی ہو۔ صوبان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی، اس کی بات پر اقرا کہا لگا کر ہنس پڑی تھی، اس کی ذرا سی ہمت اس کی باجی کی جھولیاں خوشیوں سے بھرنے والی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت اس نے کیسے گزارا یہ وہ اور اس کا رب جانتا تھا۔ وہی نیہا جو 24 گھنٹے اس کے سامنے رہتی اور وہ نظر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھتا تھا، اب اسے کسی اور دنیا کی مخلوق محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی مخلوق جس تک رسائی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ 10 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے جب وہ نیہا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اسی وقت اس کے موبائل فون پر اقرا کی کال آنے لگی۔ میں دروازے کے سامنے موجود ہوں گڑیا، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی اسے بتایا۔ اگلے ہی لمحے دروازے کی ذیلی کھڑکی کھول کر اقرا نے باہر جھانکا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب ہوا۔ آئیں بھیا، اقرا اسے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے نیہا کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ اسے آپ کی آمد کا معلوم نہیں ہے بھیا، خود ہی سنبھال لینا، تھوڑا بہت نخرہ دکھانے کی کوشش کرے گی، خفا نہ ہو جانا، بہت دکھی ہے میری باجی۔ صبان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، اسے نخرہ کرنے کا حق میں بہت پہلے دے چکا ہوں گڑیا، اس نے خود ہی اس حق کو استعمال نہیں کیا تو میرا کیا قصور؟ ٹھیک ہے، آپ اندر گھسیں، یہ نہ ہو ابو یا امی جان میں سے ہمیں کوئی دیکھ لیں اور ہمارے سارے منصوبے پر پانی پھر جائے۔ صوبان نے اس بات میں سر ہلایا اور نیہا کی خوابگاہ کو دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ گھٹنوں تک کمبل اوڑھے تکیے سے ٹیک لگائے حزن و ملال کی جیتی جاگتی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ صبان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر پہلے تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور پھر اس نے آنکھیں مل کر دیکھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جب صوبان کی کاداور شبیہ اس کی نظروں کے سامنے سے نہ ہٹی تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ خلاف توقع اس کے منہ سے کافی بلند آواز نکلی تھی۔ میری بیوی کا کمرہ ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ کون سی بیوی؟ آپ جائیں یہاں سے۔ ایک دم نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر اس کے چچا نے اندر جھانکا۔ وہ نیہا کی آواز سن کر آیا تھا۔ صوبان کو دیکھتے ہی وہ حیرانی بھرے انداز میں اندر داخل ہوا۔ تم کس سلسلے میں آنا ہوا؟ چچا جان، میں صوبان گھبرا گیا تھا، ایسی سچویشن تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ پاپا، میں نے بلایا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہاتی نیہا ایک دم بول اٹھی۔ وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تو کیا گھر سے نکالنے کے لیے بلایا تھا؟ اکرام الحق نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر بلایا ہے تو آرام سے بات کرو، چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر وہ اس کی خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ جوان بیٹی کے احساسات سمجھنا کسی باپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اور اپنی بیٹی کی حالت اس کی نظروں سے مخفی نہیں تھی۔ باپ کے باہر نکلتے ہی وہ بولی، فرصت مل گئی، چلی گئی آپ کی اشتی، ارم کے پاس چلے جانا تھا نا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ صوبان نپے تلے قدم رکھتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس کے سامنے قالین پر بیٹھے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کیسی ہو؟ ڈھیٹ ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی۔ خدا مجھے تمہارا تحریر کردہ کاغذ نہیں ملا تھا، ورنہ میں اتنی دیر نہ لگاتا۔ تمہارے تکیے ہی پر تو رکھ کر آئی تھی، شاید امی جان کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے چھپا لیا، اور غلطی بھی تمہاری ہے نا، کیا منہ سے نہیں بتایا جا سکتا تھا؟ کسے بتاتی؟ جو مجھے سوتا چھوڑ کر اپنی اشتی کو ساتھ لے کر چلا گیا، یا جو گھنٹہ گھنٹہ اپنی ارم سے مصروف گفتگو رہتا ہے؟ میں نے بھلا کب ارم سے گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کی ہے؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ جس دن ہم استور سے لوٹے تھے اسی وقت ارم کی کال آئی تھی اور تم کتنی دیر لان میں کہے لگاتے اس سے مصروف گفتگو رہے تھے۔ پاگل، اس سے تو میں نے 2 منٹ بھی بات نہیں کی ہوگی، وہ تو اس کی کال کے بعد احمد کی کال آ گئی اور میں اس سے بات کر رہا تھا۔ ویسے تم کہاں سے دیکھ رہی تھی؟ میں جہاں سے بھی دیکھ رہی، جھوٹے، تمہیں اس سے کیا؟ اچھا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ سوبان نے جیب سے اپنا سیل فون نکال کر کال لاگ کھولی اور اس دن کی ارم والی کال کی ڈیٹیل کھول کر اس کے سامنے کر دی۔
یہ لو خود ہی دیکھ لو۔ موبائل فون کا ڈیٹا تو جھوٹ نہیں بولے گا نا؟ پہلے ارم کی کال ہے جو فقط 2 منٹ 13 سیکنڈ چلی تھی، اور اس کے بعد 58 منٹ احمر کی کال ہے۔ تم احمر کو کال کر کے اس کے نمبر کی بھی تصدیق کر سکتی ہو۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں، اپنی اشتی کی وجہ سے تم نے ارم کو دھتکارا ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولا، اللہ پاک کی قسم، اگر تمہارے علاوہ اس دل میں کوئی اور ہو تو میں اب ہی مر جاؤں۔ اللہ نہ کرے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ بکواس نہ کیا کرو، تمہیں یقین بھی تو نہیں آتا؟ ہر وقت بدگمانی، ہر بات پر شک۔ نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا، جھوٹے جھوٹے جھوٹے۔ مجھے تمہاری اور اشتی کی ساری باتوں کا پتہ ہے۔ پاگل، اشتی تو میری چھوٹی بہن ہے۔ مت کہو اشتی، اشتفیلا کہو، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ نیہا نے آنکھیں نکالیں۔ قسم سے وہ صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے مجھے سوبی کہہ کر بلاتی تھی، ورنہ اکیلے میں ہمیشہ اس نے مجھے بھیا کہہ کر ہی پکارا ہے۔ حالانکہ میں اسے کئی بار یہ بتا چکا تھا کہ اس کی اس حرکت کا نیہا صاحبہ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ کوئی اثر نہیں پڑنے والا؟ نیہا نے زبان نکال کر اسے چڑھایا۔ کیا مر جاتی پھر یقین آتا کہ میرے دل پر اس چھچوری کی حرکتوں پر کیا گزرتی ہے؟ اور مجھے یقین ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ ضرور کرتی ہوگی، مگر ایسی محبت جو کسی بہن کو اپنے بڑے بھائی سے ہوتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ نیہا ابھی تک شک میں پڑی تھی۔ اچھا، 1 منٹ، میں اس سے بات کرتا ہوں، تم بس خاموشی سے سنتی رہنا۔ صوبان اپنا موبائل فون نکال کر اشتفیلا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ موبائل فون کا اسپیکر اس نے آن کر دیا تھا۔ السلام علیکم بھیا، کیسے یاد کیا؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اشتفیلا کی چہکتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ میں نے سوچا میری گڑیا بہن نے تو مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، چلو میں ہی کال کر لوں۔ بھیا جھوٹ تو نہ بولیں، کل واپس آتے ساتھ آپ سے بات ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ صوبان نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ بھیا آپ بھی نہ بس، وہ زور سے ہنسی۔ اچھا، اپنی نک چڑی کا حال سناؤ، کوئی صلح وغیرہ ہوئی کہ نہیں؟ کوئی خاص نہیں، ویسے میرا خیال ہے اپنے لیے کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈنا پڑے گی۔ بھیا، نیہا باجی آپ کو جان سے مار دے گی۔ میری چھوٹی بہن موجود تو ہے، مجھے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ صوبان شرارت سے بولا۔ نہیں بھیا، اس معاملے میں آپ کی چھوٹی بہن اپنی نیہا باجی کی طرف ہوگی۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک طرف اسے نکچڑی کہتے نہیں تھکتی ہو، اور دوسری جانب اتنی طرفداری؟ نکچڑی تو وہ ہے، لیکن اس جیسی خوبصورت اور اچھا کھانا بنانے والی بیوی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے شہباز انکل کو بتا کر تمہارے پاؤں میں رسی باندھنا پڑے گی، تبھی تمہیں میری تکلیفوں کا اندازہ ہوگا۔ بھیا آپ بھی نہ۔ اچھا سچ سچ بتاؤ، کوئی پسند بھی ہے یا؟ وہ حیا آلود آواز میں بولی، MBBS کر رہا ہے بھیا۔ ہاں جی، یہ چکر کب سے چل رہا ہے؟ اور ہم سے چوری چوری؟ اس کی باتیں غور سے سنتی نیہا ایک دم بولی، باجی نیہا آپ؟ اشتفیلا کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ باجی نہیں، نک چڑی کہو نا۔ نیہا ہنسی، اس کے روئیں روئیں سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ صبحان فقط اسی کا تو تھا۔ باجی وہ میں اچھا خدا حافظ۔ اشتفیلا سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی، اس نے فوراً رابطہ منقطع کر دیا۔ اب یقین آیا؟ صوبان اس کی پرکشش آنکھوں میں جھانکتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ لاڈ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے صوبان کے کندھے پر سر رکھنے لگی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ اس نک چڑی بد مزاج اور بد اخلاق نیہا کا دل اتنا پیارا ہے تو بات اتنا نہ بڑھتی۔ میں تو بس لڑکوں کے لیے بد مزاج تھی، اور کیا ایسا کرنا ہر لڑکی کے لیے ضروری نہیں ہوتا؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ہونے والی بیوی کے 4 5 بوائے فرینڈ ہوں؟ نہیں، لڑکوں کے ساتھ تمہارا رویہ قابل تعریف تھا۔ ہر لڑکی کو لڑکوں کے معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ یوں برتاؤ کرنا؟ وہ بے ساختہ بولی، صرف ان لڑکیوں کے ساتھ جو آپ میں دلچسپی لیتی تھی۔ نیہا نے کچھ اس انداز سے کہا کہ صوبان ہنس پڑا۔ ایک بات پوچھوں؟ صوبان نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس تم اسی طرح بیٹھے رہو۔ بتاؤ نا، صوبان مصر ہوا۔ اچھا پوچھو، وہ گویا بادل نخواستہ بولی۔ تمہیں میری کون سی بات سب سے بری لگی تھی جب آپ ارم یا اشتی کے ساتھ گپیں ہانکتے تھے؟ اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، اس کے علاوہ جب آپ نے میری چیزیں دریا میں پھینک دی تھی۔ یہ والی؟ صوبان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی گھڑی، انگوٹھی اور ٹاپس نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ یہ مگر کیسے؟ وہ ان چیزوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ صوبان مسکرایا۔ دریا میں تو میں نے پتھر پھینکے تھے۔ ہاں سوبی،
آپ شروع ہی سے بہت اچھے تھے، مجھے ہی سمجھنے میں کافی دیر لگ گئی۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت عرصے سے آپ کی چاہت میں مبتلا تھی۔ ساری زندگی میں جسے نفرت سمجھتی رہی، وہ شاید نظر کا دھوکا تھا۔ نیہا کی آواز میں ایسا اعتراف شامل تھا جس نے صوبان کو سرشار کر دیا تھا۔ نہیں میری جان، وہ نظروں کا دھوکا نہیں تھا، وہ زہر تھا جو امی جان اور چچی جان کانوں کے راستے ہمارے دماغ میں انڈیلتی رہیں۔ اب ہمارا کیا بنے گا سوبی؟ ابو جان تو قریباً اجازت دے کر چلے گئے ہیں۔ تایا جان اور تائی کا کیا رویہ ہوگا اگر انہوں نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ اگر انہیں بیٹا قبول ہے تو اس کی بیوی بھی قبول کرنا پڑے گی، ورنہ میں تمہاری خاطر ان کی دولت ٹھکرا سکتا ہوں۔ اگر آپ کا ساتھ مجھے میسر رہا تو میں کسی سے بھی نہیں ہار سکتی، نیہا ایک عزم سے بولی تھی۔ ویسے سنا ہے تم نے کھانے پینے کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے؟ صوبان کو اس وقت اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، ہاں، جب سے آپ نے کھلانا چھوڑا دل ہی نہیں چاہتا تھا کھانے کو۔ اچھا چلو میں آ گیا ہوں نا، کھانا منگوا لیتے ہیں۔ میں لاتی ہوں۔ نیہا اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ نہیں تم بیٹھو۔ صوبان نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا اور اقرا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی بھیا، اقرا کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک نہیں سوئی تھی۔ یقیناً میری گڑیا بہن کو اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے بھیا اور باجی کو کھانا نہیں کھلا دے گی۔ 5 منٹ میں لائی بھیا، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ آج تو میں نے خصوصی طور پر کھانا بنوایا تھا۔ اقرا کے آنے سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے کہنے کے مطابق وہ چند منٹ ہی میں کھانے کی ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کھانا ٹیبل پر رکھ کر وہ نیہا کو مخاطب ہوئی۔ باجی یہ صلح مفت نہیں کرائی، ایک تگڑی قسم کی شاپنگ کروانا پڑے گی آپ کو۔ نیہا خفیف انداز میں مسکرائی۔ پہلے کبھی منع کیا ہے؟ وہ تو آپ احسان بھی جھاڑتی تھی نا، اب تو احسان بھی میرا ہے اور شاپنگ بھی کرواؤ گی۔ نیہا نے کہا، اگر یہ بات ہے تو اپنے بہنوئی کو کہو نا، میں جاب تھوڑی کرتی ہوں۔ بھیا سے تو وعدہ لے لیا ہے اور کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ یہ صلح فقط میں نے اپنی شاپنگ کے لالچ میں کروائی ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نے بھی مجھے شاپنگ کروانے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، وہ دھمکی دینے کے انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ نیہا اور صوبان خفیف انداز میں مسکرا پڑے تھے۔ اقرا کے جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلانے لگے۔ پہلا نوالا صوبان کے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے نیہا کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صوبان نے مصنوعی غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور نوالے کے ساتھ اس کی ساری انگلیاں منہ میں ڈال لیں۔ خیال رکھنا کہیں الٹی ہی نہ آ جائے۔ نیہا باز نہیں آئی تھی اور صوبان شرمندہ انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی کی بھولی بسری نفرت مذاق کی صورت ہمیشہ ان کی زندگی میں شامل رہے گی۔ کھانا کھا کر صوبان نے جانے کی اجازت چاہی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، بس یہیں میرے پاس بیٹھے رہو جب تک میں سو نہیں جاتی۔ کل صبح میں تمہیں لینے آؤں گا اور پھر ہمیشہ ہی اپنی جان کے پاس رہوں گا۔ وعدہ؟ نیہا نے پوچھا۔ پکے سے بھی پکا وعدہ، صوبان نے عزم سے جواب دیا اور آگے بڑھ کر نیہا کے چہرے پر مہر محبت ثبت کرتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ صبح ناشتے کی میز پر اس کا اعلان کسی خودکش دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں اس بدتمیز اور بد اخلاق لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، فرخندہ بیگم نے نیہا کو لانے کی بات سنتے ہی حتمی لہجے میں کہا۔ احسان الحق البتہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے امی جان، اگر میری بیوی کی یہاں کوئی جگہ نہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ آپ سن رہے ہیں اس کی باتیں؟ فرخندہ اپنے شوہر کو مخاطب ہوئی۔ بیگم، وہ جوان ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اس کے پاس محفوظ ہے۔ یہ بے عزت ہوگا اکرام الحق کے ہاتھوں۔ شاہینہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو یہاں نہیں بھیجے گی۔ احسان الحق مسکرایا۔ 2 دن پہلے تو آپ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اس وقت بھی ٹھیک کہہ رہی تھی، ابھی بھی ٹھیک کہہ رہی ہوں، ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے وہ ناشتے کی میز سے اٹھ گئی۔ ابو جان، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن یقیناً میں تمہارے اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ آپ اپنی بہو کو لانے میرے ساتھ چلیں گے؟ چلو یہ بھی کر لیتا ہوں۔ احسان الحق چائے کی خالی پیالی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شکریہ ابو جان، صوبان خوشی سے سرشار لہجے میں بولا۔ آگے پیچھے چلتے دونوں باپ بیٹا نیہا کے گھر پہنچے۔ وہ تمام ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ بڑے بھائی کو دیکھتے ہی اکرام الحق بے ساختہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ؟ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ نیہا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ اس کا دلہا بارات لے کر پہنچ گیا تھا۔ اکرام، میں اپنی بہو کو لینے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے اس نے کافی دن آپ کے ہاں گزار لیے ہیں۔ وہ بیٹھی ہے، پوچھ لیں۔ اکرام سے کوئی اور بات نہیں بن پڑ رہی تھی۔
جبکہ شاہینہ کڑے تیوروں سے صوبان کو گھور رہی تھی۔ بہو، احسان الحق نے نیہا کی جانب دیکھا۔ میں تیار بیٹھی ہوں تایا جان۔ نیہا نے کھڑے ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ تو پھر چلو۔ احسان الحق کھڑے کھڑے واپس مڑا۔ آپ چائے تو پی لیتے، اکرام الحق بادل نخواستہ بولا۔ ابھی تو آنا جانا لگا رہے گا۔ احسان الحق ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتے ہوئے مڑ گیا۔ نیہا صوبان کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ شاہینہ بیگم نے کچھ کہنے سے گریز کیا کیونکہ وہ بیٹی کے تیور دیکھ چکی تھی۔ فرخندہ بیگم دوپہر کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئی تھی۔ احسان الحق یوں بھی دفتر گیا ہوا تھا، لے دے کے وہ دونوں ہی تھے۔ امی جان سخت خفا ہیں، وہ نیہا کو مخاطب ہوا۔ ماؤں کو منانا بھی کوئی مشکل ہوتا ہے، شام تک میں انہیں منا لوں گی۔ نیہا چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ ماؤں کو بس یہ ڈر ہوتا ہے کہ بہو ان کا بیٹا چھین لے گی اور بہو ان کی کسی بات کو اہمیت نہیں دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جب ساس کو یہ پتہ چل جائے کہ بہو اسے ساس نہیں ماں سمجھتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بہو کو نہ دھتکارے۔ اور تائی جان کا غصہ تو اس لیے بھی بجا ہے کہ پہلے جب میں اس گھر میں آئی تھی تو میرا رویہ ان کے ساتھ بہت توہین آمیز رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تائی جان خفا ہیں۔ ویسے تم اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی ہو؟ صوبان نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے لیے کتنے ضروری ہیں تب سے۔ کتنا ضروری ہوں بھلا؟ وہ رومانوی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ آرام کریں جی۔ نیہا اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ پہلے مجھے تائی جان کو راضی کرنا ہے۔ آہ! صوبان ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا تھا، جبکہ نیہا مسکراتے ہوئے تائی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے فرخندہ کی اجازت دیتی آواز ابھری اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم ماں جی۔ تم؟ آئندہ میں تمہیں اس کمرے میں نہ دیکھوں، وہ کڑے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، نیہا اطمینان سے کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ تو پھر میں یہاں کی صفائی کیسے کر سکوں گی اور آپ کی ٹانگیں دبانے کیسے آ سکوں گی؟ اے لڑکی، یہ چاپلوسی کسی اور کو دکھانا۔ چاپلوسی صرف ماؤں کی جاتی ہے امی جان۔ اس کے پاؤں کی جانب بیٹھتے ہوئے نیہا نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ فرخندہ نے اس کے ہاتھوں کو پرے جھٹکا، مگر نیہا ثابت قدمی سے اس کے پاؤں دباتی رہی۔ میں تمہاری ان چالوں میں نہیں آنے والی، سمجھی؟ میں جانتی ہوں تم کس کی بیٹی ہو۔ وہ آپ کا اور امی جان کا معاملہ ہے ماں جی، اور دو ماؤں کے درمیان بیٹی کو بولنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ نہیں، نہیں ہو تم میری بیٹی، وہ اکھڑ لہجے میں بولی۔ چلیں آپ نہ سمجھیں مجھے بیٹی، مجھے تو آپ اس بات سے نہیں روک سکتی نا کہ میں آپ کو امی کہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جاؤ، تنگ آ کر فرخندہ بیگم نے کہا۔ جب تک آپ کھانا نہیں کھاتی میں یہاں سے نہیں جانے والی۔ صوبی کہہ رہے تھے کہ آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ لڑکی، میں کہہ رہی ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دو، تنگ نہ کرو۔ کھانا یہیں لے آؤں؟ کہہ دیا نا نہیں کھانا۔ صوبی نے بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب تک امی جان نہیں کھاتی میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ کیا؟ بیٹے کی تکلیف بھلا ماں سے کہاں دیکھی جاتی ہے؟ تمہیں اسے زبردستی کھلانا چاہیے تھا۔ یہ بھی خوب کہی ماں جی، آپ شاید اسے نہیں جانتی کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، فرخندہ بیگم نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے تو وہ دادا جان کی وجہ سے لایا ہے۔ نیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جھوٹ بولا۔ اچھا جاؤ، اسے کھانا کھلا دو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ آپ کو کھاتے دیکھ کر اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا لے آؤ، تم بھی بس پیچھے پڑ گئی ہو، فرخندہ بیگم نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، اور نیہا خوشی سے اچھلتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے کھانے پر فرخندہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر حاضر تھی۔ صوبان نیہا کی محنت کا قائل ہو گیا تھا۔ کھانا خود نیہا نے بنایا تھا۔ پہلے نوالے کے ساتھ احسان الحق کے منہ سے تعریفی جملہ نکلا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کھانا ہماری ملازمہ بنا سکتی ہے، اور بیگم تو باورچی خانے کو کب کی خیر بات کہہ چکی ہے۔ آپ کی بیٹی بھی تو موجود ہے نا ابو جی؟ نیہا کے لہجے میں شامل خلوص کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ واہ بھئی واہ، اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اب مجھے دوپہر کے کھانے پر بھی گھر آنا پڑے گا۔ احسان الحق شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ آخر نیہا اس کی سگی بھتیجی ہی تو تھی، اس کا اپنا خون، اور وہ اگر چھوٹی ہوتے ہوئے ساری تلخیاں اور جھگڑے مٹانے پر تیار تھی تو بڑوں کا حق تو اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی کی لڑائیوں سے صرف نظر کریں۔ فرخندہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، لیکن عام دنوں سے زیادہ کھا کر اس نے بھی گویا نیہا کی کوکنگ کی تعریف کی تھی۔
عشاء کی نماز کے بعد نیہا 2 گلاس دودھ کے بھر کر تایا جان کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹاتے ہوئے وہ السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ احسان الحق نے دودھ کے بھرے گلاس دیکھ کر پوچھا۔ دودھ ہے ابو جی، مگر دودھ تو ہم نہیں پیتے۔ آج کے بعد پینا پڑے گا ابو جی، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ اپنی صحت دیکھی ہے، کتنے کمزور ہوتے جا رہی ہیں آپ دونوں۔ احسان الحق اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، بیٹی، ہمیں عادت جو نہیں ہے، اچھی عادت ڈال لینی چاہیے ابو جی۔ یہ کہہ کر اس نے تایا کی سائیڈ پر پڑی تپائی پر دودھ کا گلاس رکھا اور دوسرا گلاس تائی کی سائیڈ والی تپائی پر رکھ کر ان کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ ابھی۔ فرخندہ کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو ہے نا ماں جی، گھر میں امی جان کی ٹانگیں دبانے کی عادت تھی، شکر ہے یہاں دوسری امی مل گئیں۔ فرخندہ خاموش ہو کر لیٹی رہی۔ وہ آدھ پون گھنٹہ اس کی ٹانگیں دباتی رہی، یہاں تک کہ فرخندہ بیگم نے ایک بار پھر اسے بس کرنے کو کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں پہلی والی تندی غائب تھی۔ بس کرو لڑکی، جاؤ آرام کرو۔ اچھا آپ دودھ پی لیں تاکہ میں گلاس صاف کر کے باورچی خانے میں رکھتی جاؤں۔ اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ فرخندہ بیگم کو دودھ پیتے ہی بنی۔ 8 ماہ کے بعد تم اس حالت میں باورچی خانے میں گھسی ہوئی ہو؟ فرخندہ بیگم نیہا کو چولہے کے سامنے کھڑے دیکھ کر بپھر گئی تھی۔ امی جی، میں نے کیا کہا ہے؟ اسے کہہ کر وہ ملازمہ کو آواز دینے لگی، کبری، کبری۔ جی بیگم صاحب، وہ کسی کونے کھدرے سے برآمد ہوئی۔ نیہا بیٹی کی حالت دیکھ رہی ہو، اور یہ اس حالت میں چولہے کے سامنے کھڑی ہے۔ بیگم صاحب، میں نے منع کیا تھا، مگر یہ بضد ہوئی کہ آپ صرف ان کے ہاتھ کا پکا ہوا پسند کرتی ہیں۔ میں تمہارے ہاتھ کا بھی کھا لوں گی، سمجھی؟ جی بیگم صاحب۔ کبری گھبرائے ہوئے چولہے کی طرف بڑھ گئی، اور فرخندہ بیگم نیہا کا ہاتھ پکڑ کر لجاجت سے بولی، ایسا کیوں کرتی ہو میری جان؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ نیہا اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے بولی، جس کے ساتھ دو دو ماؤں کی دعائیں ہوں اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے ماں جی؟ سدا سکھی رہو بیٹی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگیں۔ ماں جی، اگر اجازت ہو تو ایک بات بولوں؟ 100 باتیں بولو میری شہزادی، فرخندہ نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ میں امی جان کو ملنے جاتی ہوں، مین گیٹ سے جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو صحن کی دیوار میں ایک دروازہ بنا لیں۔ نہیں، فرخندہ نے نفی میں سر ہلایا، اور پھر نیہا کے چہرے پر مایوسی چھاتے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ دروازہ کیوں؟ پوری دیوار ہی کیوں نہ گرائی جائے؟ پیاری ماں جی، نیہا آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے اس سے لپٹ گئی۔ اور پھر سپہر کو جب صبحان اس کے ابو اور چچا دفتر سے لوٹے تو دونوں خاندانوں کو تقسیم کرنے والی نفرت کی دیوار کی اینٹیں مزدور ٹرالی میں بھر کے لے جا چکے تھے۔ فرخندہ بیگم نے اس دیوار کی ایک اینٹ بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ رات کو صبحان نیہا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا، جانے صبحان، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ہنسی، اسی منہ سے کر لو، یہ منہ بھی اتنا برا تو نہیں۔ ہاں، باتوں میں تو میں تم سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ صبحان نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ بس زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں۔ اچھا تم سے ایک اجازت لینا تھی۔ کیا؟ نیہا نے سخت نظروں سے اس کی جانب گھورا۔ وہ کیا ہے کہ کافی دنوں سے احمر اور دوسرے دوست پروگرام بنا رہی ہیں گلگت جانے کا۔ اگر میں بھی 2-3 ہفتوں کے لیے ان کے ساتھ چلا جاؤں تو؟ کوئی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ مگر اس حالت میں؟ وہ بگڑتے ہوئے بولی، تو کیا ساری زندگی میں اسی حالت میں رہوں گی؟ تو پھر اس سال تو کہیں نہیں جا سکیں گے، جولائی آدھا تو گزر چکا ہے۔ تو کیا ہم اکتوبر نومبر میں اشٹی کے پاس تو جا سکتے ہیں؟ پلیز، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ نیہا بپھر کر بولی، میں تمہاری جان لے لوں گی اگر دوستوں کے ساتھ گئے۔ صبحان ہنسا۔ اپنی جان لینے کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں؟ فرماؤ۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، بس تم روٹھ جاؤ، میری جان خود بخود نکل جائے گی۔ جھوٹا، نیہا نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہتے ہوئے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔